اہل بیت سے مراد صرف 5 تن ہی ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں یہاں سے اہل بیت شروع ہوتے ہیں. 5 تن سے مراد رسول، فاطمہ، حسن و حسین، علی رضی اللہ عنہ. یہ تو میں پچھلے جمعہ بھی تفصیل سے بتایا ہے، آج بھی میں نے کچھ باتیں عرض کی ہیں. اگر 5 تن یہ اہل بیت یہاں سے شروع ہوتے ہیں بی بی فاطمہ سے، تو فاطمہ کو جنہوں نے جنم دیا ہے وہ رسول پاک کے اہل بیت نہیں ہیں. اہل بیت گھر والی، تو گھر والی کس کو کہتے ہو؟ بیوی کو. تو بیوی اگر اہل بیت نہیں تو پھر اولاد کہاں سے آ جاتی ہے؟ اس پر میں نے پچھلے جمعے ایک بات آپ کو بتائی تھی. اگر بیوی کو اہل بیت سے خارج کر دیں، صرف اولاد اہل بیت پہ مانے، تو کیا حضرت فاطمہ حضرت علی کے اہل بیت میں ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت علی کی بیوی ہے نا، تو بیوی اہل بیت میں نہیں. چلو نبی پاک کے تو اہل بیت ہوئے، تو علی کے تو اہل بیت پھر نہ ہوئے. جبکہ ہم مسلمان یہ نہیں سمجھتے، ہمارے نزدیک وہ حضرت علی کے اہل بیت ہیں. ایسے ہی جیسے رسول پاک کی گھر والیاں، آپ کی بیویاں آپ کے اہل بیت ہیں، ایسی حضرت علی کی بیویاں وہ علی کے اہل بیت ہیں. آپ میں جو شادی شدہ ان کی بیویاں ان کے اہل بیت ہیں. قرآن نے اہل بیت کا لفظ جو ہے نا یہ ازواج کے لیے استعمال کیا ہے، عورت کے لیے استعمال کیا ہے. میں نے پچھلی دفعہ آپ کو مثال دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو جب ماں نے تابوت بنا کر رکھ کر دریا میں ڈال دیا اور بہن بھی پیچھے پیچھے سائیڈ پر رہ کر دیکھتی چلی جا رہی، تو وہ بالآخر تابوت فرعون کے محل میں پہنچا دیا گیا. جب دیکھا بچہ ہے تو اٹھا کر لے گئے. تو میاں بیوی نے مشورہ کیا کہ ہم اس بچے کو بیٹا بنا لیں، لنتخذہ ولدا، تاکہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. جب یہ فیصلہ ہو گیا کہ اس بچے کو ہم بیٹا بنا لیں، تو دودھ پلانے کے لیے اس دور میں دائیاں بلائی جاتی تھیں. تو مختلف دائیاں بلائی گئیں. موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پیا. وجہ اللہ نے ان کو روکا ہوا تھا، وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، دودھ پلانے والیوں کا دودھ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا تھا. کسی عورت کے یہ دودھ پینے کو تیار ہی نہیں. اب وہ پریشان بھی کریں کیا؟ بچہ اتنا پیارا ہے اور بیٹا بنانا ہے، تو دودھ پینے کے لیے کسی عورت کو قبول نہیں کرتا. بہن بھی چلتے چلتے فرعون کے محل میں اندر پہنچ گئی. تو کیا کہتی ہے وہاں جا کر؟ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، هل ادلکم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، علی اہل بیت، اہل بیت پر، یکفلونہ، جو اس کی کفالت کریں گے. تو جا کر کس کو لیں؟ ماں کو. جب ماں کو لے کر آئیں اور موسیٰ علیہ السلام کو پکڑ کر انہوں نے اپنی چھاتی پر لگا لیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کا دودھ پینا شروع کر دیا. تو پھر انہوں نے کہا جاؤ بی بی لے جاؤ، اس کی پرورش کرو، جتنے اخراجات آئیں گے سرکار کے خزانے سے ملتے رہیں گے. تو وہاں اہل بیت کس کو کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو، الا اہل بیت یکفلونہ. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتہ، بوڑھی جب ان کی عمر تھی تو بچے کی بشارت دینے آیا، تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی پاس کھڑی تھی. جب بچے کی بشارت دی تو وہ تعجب سے کہنے لگی کہ کیا اس عمر میں ہمارے ہاں بچہ ہوگا؟ تو کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ، کیا تم اللہ کے حکم پر تعجب کرتی ہو؟ سلام علیکم اہل البیت، سلام علیکم اہل بیت، تمہارے پر سلامتی ہو. یہ فرشتے نے کس کو کہا؟ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو. تو بیوی تو اہل بیت میں قرآن بتا رہا ہے اول فرصت میں داخل. بڑی عجیب منطق ہے، بیوی کو اہل بیت نہیں ماننا، بیوی سے پیدا ہونے والی اولاد کو اہل بیت مان لیا.